بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے کہ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، پھر ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی دن گزرا تھا اور جمعہ پھر آ گیا۔ اس وقت کی نعمت کی قدر بھی کر لیں، کیونکہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ باتوں کو دہرا لیتے ہیں۔ رات دارالعلوم جانا ہوا، حضرت والا حضرت نواب قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا۔ حضرت کو گئے ہوئے دنیا سے 12 برس ہو گئے، تو حضرت کی اہلیہ محترمہ علی نہیں طویل عرصے سے 10-12 سال تو اطلاع ملی تو دارالعلوم چلے گئے۔ وہاں سب حضرات تھے اور سارے وہ اللہ والے جو سارے مجالس میں مختلف جگہوں تھے، سب ایک جگہ جمع تھے۔ خانقاہ سے حضرت سے آئے ہوئے تھے سارے حضرات، دارالعلوم کے حضرت کے متعلقین، احباب، رشتہ دار۔ بس وہی پھر نماز کے بعد تدفین کا عمل، اور سب اسی بات کی اس میں تھے کہ بھئی ایک ایک کر کے بزرگان جا رہے ہیں۔ تو حضرت نے نماز پڑھائی، حضرت مفتی صاحب بھی گھر سے تشریف لائے تو پتہ چلا 2 ہفتے بعد گھر سے باہر تشریف لائے۔ اتنا ذوف تھا، سڑی سے چل رہے تھے تو چلا نہیں جا رہا تھا، لوگ خیریت پوچھ رہے تھے، زیادہ قریب بھی نہیں گئے کہ لوگ کہ بھئی وہ ذوف ہے اور 2 ہفتے کی بیماری سے اٹھے ہیں، تو بہت زیادہ ذوف تھا۔ پھر حضرت نے نماز تو نہیں پڑھائی، نماز جنازہ پڑھایا تو اس سے پہلے حضرت نے چند بات کی مختصر۔ اللہ اس گھرانے سے جو کہ حضرت والا نواب قاضی صاحب دارالعلوم کے بھی مجلس کے رکن تھے، بڑی خدمات، تو جب اسلام آباد سے آتے تھے تو مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے، تو حضرت نے چند بات فرمائی، اس میں سے سننے والی بات ہے کہ کیسے کیسے لوگ، اور ہم نے جو جماع کھولی تو وہ حضرت والا ان کے اہلیہ گھر پہ آتے رہے اور ہم بھی جاتے رہے، تو بتایا کہ حضرت کی جو اہلیہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھیں۔ ہاں، تو خوش نصیبی نہیں کہ بھئی خدمت میں بھی جاتے رہے۔ جی، پھر خلافت تو حضرت مولانا فقیر محمد صاحب سے ملی، خلیف فقیر محمد صاحب سے، اور ہندوستان میں مولانا مسیح اللہ صاحب سے ملی۔ اور یہاں اتنی یعنی وہ کہنا چاہیے لوگوں کہنا کہ اپنی جوانی سے یہاں آتے رہے دادا کو، تو گمان ہوتا ہے کہ حضرت سے بھی خلافت ملی دادا سے، لیکن خیر شاید اس کا زیادہ علم نہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ تو حضرت کی بھی وہی سب بزرگان جمع تھے، تو وہ مولانا راحت علی ہاشمی صاحب، ان سے بھی تذکرہ میں نے ڈرتے ڈرتے میں نے کہ قبرستان میں جب تدفین کے کونے پہ کھڑے تھے حضرت سے میں نے خیال احوال سب پوچھ رہے تھے، چچا کا، اور سب کہنے بھی سب خاندان کے آپ کے بڑے سب آ گئے ایک ہی جگہ جمع ہیں، تو وہاں سب کی فاتحہ پڑھی، تو وہ کوئی مجلس کا ذکر ہوا، کہنے جب ہم جاتے تھے طالب علم کا زمانہ تھا، شروع ہوا تھا دارالعلوم کا، ناظم تعلیمات ہیں مولانا راحت ہاشمی صاحب، واقف ہوں گے آپ، تو حضرت بات اپنی ملفوظات فرماتے رہتے تھے، باتیں جمع ہوتی رہتی تھیں۔ تو ایک دن بس وہ نشست ہوئی، اور پیر کی نشست میں تقی عثمانی صاحب تشریف لائے تھے، حضرت مولانا عیسی الدین شہید رحمۃ اللہ کہنے بیٹھے تھے، حضرت صاحبان صاحب اور حضرت مولانا ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رفیع، تو بس وہ ایک حضرت کی کیفیت تھی کہنے طاری ہوئی، اور ایک جوش تھا طبیعت میں، اس مجلس میں ہم نے دیکھا، اور کہنے میں موت بھی تقی چند باتیں سن لو بس ہم سے، پھر باتیں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، اتنا ایک ناز سے کہتے نا، پتہ تھا آخری عمر کا حصہ ہے، اور یہ حضرات کی بھی مصروفیات ہیں اور سب کی عمریں بڑھیں، تو کہاں جائیں گے، کون سنائے گا؟ تو وہ پھر پوری یہ جو معاملے سے یومیہ کی جو وہ تھی ساری تحریر، تو وہ نے ایک مجلس میں بیان کی، تو اس پہ آخر میں کہنے لگے کہ حضرت نے کہنا میں بھی تھا، تو پوچھا کہ حضرت اس کو تحریر کر لیں اور لوگوں کو بھی نفع ہوگا اس کا، اور یہ چھپ جائے گا تو آپ اجازت دیں، تو کہنے بھی لکھ کے لے آؤ، پھر لکھ کے لگایا، پھر عنوانات قائم کی، تو پھر یہ معاملے جو میں چھپی، تو خود حضرت نے لکھا تقی عثمانی صاحب نے پہلے صفحے پہ کہ بھئی حضرت نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، تو کتنا نفع، آج 35 سال ہو گئے چھپ رہی ہے۔ تو یہ رات انہوں نے بات کہی کہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑی بھی تفسیریں، بہت کچھ مواد ہے، بہت کچھ پڑھنے کو، لیکن مختصر میں اگر کوئی دیکھا جائے جس میں بات جامع ہو، ہمیں صبح شام تک کی اپنی زندگی کو سنوارنا بنانا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہنے کہ تو خیر میں خیال ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ آئینہ دیکھ لو، بال سنبھال لو، کپڑے ٹھیک کر لو کہ گھر سے نکلنا ہے، اب اس اپنی حلیہ کو درست کیا جا رہا ہے،
تو میں نے کہا تھا جو آپ نے مختصر بات کی کہ تو ہے کہ نہیں اتنی مختصر ہے لیکن اتنی جامع ہے کہ اس کو کھول لے جائے تو اس پہ کتابیں لکھ دی جائیں، پوری زندگی پہ رکھتے چلے جائیں، اور کیا کچھ نہیں، وہ چاروں باتیں صبر، شکر، استعاذہ، استغفار. اب دیکھ لیں اٹھا کے کہنا اس کے بغیر کوئی پوری احاطہ کر لیں دین دنیا کی زندگی کا، تو مکمل حضرت نے. تو اسی لیے حضرت ایک کیفیت تھی اللہ تعالیٰ کو کہنے کام کرانا تھا، اور یہ سب علماء حضرات موجود تھے. اب حضرت تو کہنا عالم نہیں تھے لیکن ان کے سامنے جو سب بیٹھے تھے دوزانوں ہو کے مفتیان اپنے وقت کے، صرف کراچی کے نہیں، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع اسماعیل صاحب کہنے میں دیکھ رہا تھا سر جھکا کے سن رہے تھے، اور حضرت مخاطب حضرت تقی اسماعیل صاحب سے، اور وہ کچھ بات پیچھے ہمت ہو کے کر لیتے تھے، اور ایک کیفیت آ رہی تھی. تو جی چاہیے اس وقت کی بات میں آپ لوگوں کے سامنے دہراؤں جو رات کی بات ہے. تو جب کہنے کام لینا ہوتا ہے تو ایسے اللہ والوں سے کام لیتے ہیں. تو کہنے جب القاب بات میں اللہ تو خیر بات والے لگاتے ہیں، وہ الہامی ہوتے ہیں بزرگان کے لیے کہ عارف باللہ، کہ ان سے کام کرایا جاتا ہے، صوفیوں سے، عارفوں سے، عارفین سے. اور کیا ہوتے ہیں بھائی فقی کہنے یہ سب کھڑے ہیں دارالعلوم والے ہیں کہ مسئلے مسائل پوچھو ان سے، فقی ہیں، مفتی ہیں، مفسر ہیں، شیخ الحدیث ہیں. کہنے یہ آپ ان کے لیے ہوتے ہیں کہ جو ساری عمر پڑھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں. تو حضرت ان کو پڑھا رہے تھے کیا؟ تو کہنے یہ حضرت کا منصب تھا، حضرت حکیم الامت اتنا بھر گیا تھا کہ اب ان کو پڑھنا تھا ان حضرات سے، حضرت ڈاکٹر صاحب سے. اب ان کو پڑھنا تھا، سبق کا وقت آیا تھا ان کے پڑھنے کا، سلوک کا جو سلسلے کا ہے. تو وہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، منطقی کتابیں، دنیا جہاں کی آپ علوم اندازہ کریں. حضرت صاحبان صاحب سامنے تشریف رکھتے ہوں، 50 سال درس حدیث دیا تھا شیخ الحدیث. تو ایسے شخص کو پڑھانے کی ضرورت تھی؟ کوئی کون آتا ان کو پڑھانے کے لیے؟ کون ہمت کہتا کوئی کہ آؤ بیٹھو سامنے ہم تمہیں پڑھائیں؟ کوئی شیخ ہی کر سکتا ہے. تو کہنے اس بات سے ہی کہنے اندازہ کر لیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، دیکھیں کہاں پہنچ گئی کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ بہت خاموشی، کوئی اور سن بھی لے لیں. تو میں نے کہا حضرت مجھے اب آپ نے زبردستی بیٹھ کے، چونکہ بے تکلف ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بٹھا دیا اور مان نہیں رہے کہ میں نے کہا بہت اصرار کیا، میں نے کہ بڑوں کا کام ہے بڑھے. تو کہنے آپ کب بڑے ہوئے؟ بڑے نہیں ہو گئے آپ، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں عمر کے حساب سے. میں نے کہا عمر کے حساب سے یہ لگا رہے تو اور بھی بڑے ہیں، سب کی مجالس ہو رہی ہیں. تو وہ کہنے اچھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر حضرت تقی اسماعیل صاحب کو دیکھ لیں، مولانا عبدالرؤف سکھروی صاحب کو، کیا جملہ ہوتا ہے، ہمارے حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت نے فلاں وقت سیکھا. تو کون سی اپنی بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں شرم کی، میں نے کہا شرم آتی کہ میں بیٹھ کے کچھ بات کہوں. کہنے اپنے اوپر نظر رکھیں، بس اپنے آپ سے مخاطب ہیں. تو آسان سا نسخہ ہے، حضرت سکھا کے گئے. جب بڑے سکھا کے چلے جائیں اس کو کرنے میں شرم نہیں، کیونکہ وہ سکھا کے گئے، وہ بتا کے گئے ایسے سے چلو، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، چلتے رہو، چلنا آ گیا نا تمہیں، بڑے ہو گئے. تو کہنے تو بہت اچھی خوشخبری ہے. میں نے کہا آپ حضرت فرما رہے ہیں تقوی اور یہ اطمینان ہو رہا ہے تو خوشخبری ہے. تو میں نے کہا حضرت کو اوروں کو پتہ چلے تو وہ تو پتہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیٹھ گیا باتیں کرنے اور سب جگہ مجالس ہو رہی ہے. تو کہنا کیا ہوا؟ جب وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، تو وہ تو کوئی اپنی بات ہی نہیں کرے، وہاں بیٹھ کے مجلس میں تفسیر بیان نہیں کرتے ہیں، احادیث کا درس نہیں دیتے. وہ ایک اصلاحی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں. تو آپ نے بھی حضرت کی بات دہرانی ہے جو ساری عمر سنا ہے، اور ایک دو صفحے اگر برکت کے لیے پڑھتے تھے انہیں کی، حضرت تقی الامت کی پڑھتے ہیں، حضرت والا کے، کہنے کہ ساری عمر بھی معاملات جو ہمیں پڑھیں تو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ استغفار ساری عمر کرنا ہے، ساری عمر صبر کرنا ہے، ساری عمر تو اللہ سے ڈرنا ہے زیادہ، اور شکر بھیجنا ہے، کب نہیں بھیجنا، ہوش سنبھالنے سے لے کے آخر سانس تک تو شکر بھیجنا ہے. تو وہ شکر بھیجنے کے تو تذکرے ہیں. اور کیا کریں گے آپ، اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ حضرات کیا کر رہے ہیں. وہ کہنے حضرت عبدالرؤف سکھروی صاحب کو بتانے کہ اتنے سادہ آدمی اتنی علوم بھرے ہوئے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے استاد ہیں. کہنے ان دونوں بھائیوں کو کہہ رہے تھے کہ ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت حضرت نے لگایا تھا امامت کے لیے کہ آپ استاد بھی ہیں اور امامت کریں گے. تو دونوں بھائیوں کو آج حضرت مفتی شفیع صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 30-35 سال سے 40 سال ہو گئے. ان دونوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ منصب سے ہٹانے کی، کیونکہ ان کے والد نے مقرر کیا تھا. اب 5 وقت اور کے امام آ گئے، لیکن حضرت کی موجودگی میں حضرت خود نماز پڑھاتے ہیں. بہترین قرآن، رات عشاء کی نماز ہوئی تو وہ بہترین قاری تھے جو مقرر ہوں گے امامت، لیکن حضرت اگر ہوتے تو کہنا وہ نماز پڑھاتے، کیونکہ بڑے امام
جیسے حرم وغیرہ کے بڑے امام کوئی ہوتے ہیں، 50 امام ہیں، تو یہ بات ہے کہ پڑھوں گی صحبت کی. تو ان حضرات نے یہ بات خیر کہاں سے چلی تھی، تو حضرت کے لیے کا معاملہ ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی حضرت کے ہاتھ پہ بیعت تھی. تو حضرت والد کی جب مجلس میں جاتے تھے تو پوچھتے تھے حضرت سے کہ اللہ سے کیوں جاتے ہیں بھائی، کہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ سے محبت ہو جائے، اس لیے اہل اللہ کی مجلس میں جاتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ سے کی رغبت دلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے آپ سے محبت دلواتے ہیں، اللہ سے قریب کرتے ہیں، ان کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں.